اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 16 سورۃ مریم اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 82 تک ہم گزشتہ سباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 83 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ آخری رکوع ہے اور آخری رکوع میں ہم آج انشاءاللہ سورہ مریم مکمل کر لیں گے، اور شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83 جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ یہاں پر ذکر ہوتا ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیاطین بھیجے ہیں کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں، تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ کفار جو کہ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے اور ہر قسم کا بہانہ اور عذر پیش کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لا رہے یا ہم اسلام اس لیے قبول نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ، ذات الہی کا انکار کرنے والوں میں سے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ تو رب العالمین فرما رہے کہ اس کا ان کے پاس کوئی معقول جواب تو نہ تھا، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں وہ نہ اس کے مقابل کوئی اور آیت لا سکے، نہ قرآن میں موجود جو نشانیاں ہیں، جو دلائل ہیں، ان کو جھٹلانے کے لیے کوئی معقول دلیل لے کر آ سکے، یعنی ان کے پاس ان کے باطل عقائد کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب وہ کیوں اٹکے ہوئے ہیں اپنے باطل دین پر اور اس کی پیروی پر؟ رب فرما رہا ہے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شیطان انہیں اکساتے ہیں کہ وہ اسلام کی مخالفت پر دوسروں کو ایک دوسرے کو ابھارتے رہیں، شیاطین ان کو ابھارتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو اور اسلام کے مقابل اسلام کی مخالفت میں ہر قدم تیار کھڑے رہتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے باطل عقائد کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں، اور رب العالمین نے کیا اس کی سزا کے طور پر ان پر شیاطین کو کفار پر مسلط کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو مراد ہے نا کہ ہم گن رہے ہیں، مراد کیا ہے کہ ان کی زندگی کے دنوں کو گنا جا رہا ہے۔ اس سے مراد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عقیدہ یہ لیں کہ اللہ رب العالمین گن رہا ہے کہ کب زندگی پوری اور کب ہمیں عذاب دینے پر، وہ تو قادر ہے۔ مراد یہ ہے کہ موت کا وقت طے ہے، انسان کے لیے جب موت کا وقت آئے گا نہ وہ ایک سانس زیادہ لے سکتا ہے نہ کم۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم ان کی زندگی کے دنوں کو گن رہے ہیں، جب وہ پورے ہو جائیں گے اور عذاب کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ دن یاد کرو کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا۔ مراد کیا ہے کہ اس دن کسی کے ہاں کسی بھی قسم کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس کو اللہ حکم دے، جس کو اللہ اختیار دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ وہ دن ہوگا جس دن متقین دائمی خوشی اور مسرت میں ہوں گے، رب کی رضا کا ساتھ ہوگا، جنت میں ہوں گے، اور کفار کو پیاسا جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ اور یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ زندگی میں قرآن میں کیا جا رہا ہے کہ وہ دن برحق ہے اور وہ ضرور آئے گا۔ اور یہاں پر جو ذکر ہے کہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں، یہ بات برحق ہے، لیکن آگے ذکر ہے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ جس کو رب العالمین نے عہد دیا، جس کو رب العالمین نے اختیار دیا، وہ شفاعت کر سکتے ہیں، جس میں سر فہرست ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اس کے علاوہ نیک صلاحہ میں سے علماء کو، حافظ قرآن کو، شہداء کو وغیرہ وغیرہ اختیارات دیے جاتے ہیں، شفاعت کے دیے جائیں گے انشاءاللہ۔
پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد اختیار کی، بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ کفار سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہود حضرت عزیر کو، عیسائی حضرت مسیح کو، اور بعض عرب قبائل فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہا کرتے تھے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ذات پاک جو کہ قدیم اور ازلی ہے، حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ ہر چیز کی خالق و مالک ہے، وہ ذات، وہ پاک ہے، اس کا تعلق کسی کے ساتھ پدری یا فرزندی کا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا فرزند، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اور وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب فرما رہا ہے کہ یہ بہتان اتنا بڑا ہے کہ اس کی نحوست سے سارا جو نظام عالم ہے وہ درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حلم اور اس کی حکمت ہے کہ یعنی یہاں پر ان آیات میں مراد ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، اس قدر بے باکی سے یہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ اس کی نحوست سے زمین و آسمان تک ہل سکتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ رب کی حکمت ہے، رب کا حلم ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، ورنہ ہم عرف میں وہ بات لیتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یوں ہوا، فار ایگزامپل کوئی ایسا حادثہ یا سانحہ رونما ہوتا ہے تو ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی، تو ہم لیتے ہیں نا، یا ہم کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرنے سے پہلے تمہیں خیال نہیں آیا، یہ کام کرنے سے پہلے آسمان نہ پھٹا، زمین نہ پھٹی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہم اس عرف میں بات لیتے ہیں نا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے سے پہلے یہ کیوں نہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہی مراد یہاں پر ہے کہ اتنا بڑا بہتان یہ لگا رہے ہیں گو کہ یہ زمین اور آسمان کو پھاڑ ڈالے اور یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالے۔ یوں ہی اس مقام پر ہم اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرتے ہیں، اے اللہ تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو غیب کو اور شہادات یعنی ظاہر کو تو جاننے والا ہے، تیرے پاس میں اپنی زندگی میں اپنا عہد رکھتی ہوں، وہ یہ کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود تیرے سوا، تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ اگر تو مجھے میرے نفس کے حوالے کرے گا تو وہ مجھے خیر سے دور اور شر کے قریب کر دے گا، اور میں تیری رحمت کے بغیر کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتی۔ میرے اس اقرار کو بطور عہد نامہ محفوظ فرما اور قیامت کے دن مجھے عطا کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آمین۔ بے شک۔ اب تفسیر کو آگے پڑھتے ہیں، دوبارہ سے اس آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اگلی آیت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان زمین پھٹ پڑے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے، بے شک اس نے انہیں گیر رکھا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس کے لیے ڈر سناؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، کیا اب تم ان میں کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ تو ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ یہاں پر ہے نا کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ مراد کیا ہے کہ اہل ایمان آپس سے محبت کرتے ہیں، اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم ہر ایک کے ہر دل عزیز ہوں؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم لوگ قابل عزت ہوں، ہم لوگ ہر ایک کے لیے رسپیکٹیبل ہوں، محبت کیے جانے کے قابل ہوں، ہم چاہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو محبت کرنے لگتا ہے
جب بندہ رب سے محبت کرے، رب اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل امین کو فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد زمین میں اسے مقبولیت عامہ بخش دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا کرے۔ بے شک تمام محبتوں سے افضل اور جو حاصل کرنے کی تمنا دل میں سب سے زیادہ ہے وہ ذات الہی کی محبت ہے۔ اللہ کرے ہم اس کی بارگاہ میں اس کے مقبول ترین بندے بن جائیں، ہم اس سے محبت کرنے لگیں، وہ ہم سے محبت کرے، پھر جبرائیل امین ہم سے محبت کریں، پھر آسمان والی مخلوق فرشتے ملائکہ ہم سے محبت کریں، پھر زمین والوں کی نظر میں ہم محبت کرنے والوں میں شمار ہوں۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ اس رکوع کے اختتام میں، اس صورت کے اختتام میں ذکر یہ ہوتا ہے کہ جو پھر رب العالمین کی بات نہیں مانتے، جو وعظ و نصیحت، جو تقوی نہیں اختیار کرتے، وعظ و نصیحت نہیں مانتے، ان کا انجام یہی ہے کہ کم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا۔ آج تو ان کا وجود ہی نہیں، کیا ان میں سے کسی کی آواز بھی سن پاتے ہو؟ کیا ان میں سے کسی کی ابھی بھی کسی کا وجود باقی ہے؟ کیا ابھی بھی کسی کی موجودگی محسوس کر پاتے ہو؟ نہیں۔ لہٰذا ہمیشہ کے لیے امر وہی ہو سکتا ہے جو ذات الہی سے محبت کرنے والا ہو، جو اپنے تمام امور کو رب العالمین کے سپرد کر دینے والا ہو، جو اپنی ذات کا، جو اپنے تمام امور کا خالق، مالک، رازق اور سب کچھ اپنے الہ کو جانے، اور وہ یہ کہ یہ عقیدہ رکھے، ایمان رکھے کہ تمام کائنات کا پالنے والا وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی زندگی عطا فرمائے، مرتے وقت بھی ایمان ہی ہاتھ میں ہو، کلمہ نصیب ہو، دیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آمین ثم آمین۔ یہاں تک سورہ مریم مکمل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سورۃ الطٰہٰ سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔